یہ سوالات پوچھے جائیں گے، جب تک انسان ان کا جواب نہیں دے گا وہ اپنا قدم اٹھا نہیں پائے۔ ہم اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس دنیا کو جو صرف دنیا حاصل کرتا ہے اس کی بات، جو دنیا کو بھی دین کی خاطر حاصل کرتا ہے میں اس کی بات نہیں کرتا، کیونکہ دنیا تو صحابہ کے پاس بھی تھی لیکن ان کی حالت یہ تھی کہ وہ گھر کا سارا مال اٹھا کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے، خود روزے میں بھی ہے افطاری کے لیے تیاری کی تو سوال آیا، خود پانی پی کر روزہ افطار کر لیا اور کھانے کا سارا سامان یتیم مسکین اسیر کو دے دیا۔ جو صرف دنیا دار انسان ہے، جو دنیا ہی کے لیے سمجھتا میں پیدا ہوا ہوں، اس کو میں یہ حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا جائفت و طالب و کلاب، دنیا مردار ہے، اس کے طلب کرنے والے کتے، کیونکہ کوئی جانور مر جائے مردار پڑا ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتے اس کو نوچ رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے گریبانوں میں جان رہا پاکیزہ ہستیوں کی زندگی کو دیکھا جائے، اولیاء کرام صوفیاء کرام کو دیکھا جائے، سادہ لباس، سادی غذا، زمین کا بچھونا، نمود و نمائش سے پاک، جو کچھ آتا ہے نذرانہ وہ بھی آنے والے مہمانوں کے لیے لنگر پکا کے کھلا دیا کر، اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا۔ ان پاک ہستیوں میں سے ایک ہستی حافظ محمد عثمان کی ہے۔ حافظ سید محمد عثمان مروندی المعروف حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی، سندھ حکومت نے وفاقی حکومت کے کہنے پہ ان کے اس پہ پابندی لگا دی، لیکن آج ان کا عرص شروع ہونا اسی مناسبت سے احباب کی فرمائش پر میں ان کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں آپ تک پہنچاؤں۔ یہ بھی ضروری ہے کیونکہ ہمارے اس پاک و ہند میں، بڑے صغیر پاک و ہند میں اسلام پھیلا کے بزرگان دین کے تو پھیل پھیلا، انہی لوگوں نے آ کر اللہ اور اس کے رسول کے کلمے کو بلند کیا، کفر کا مقابلہ کیا، اللہ نے انہیں عزتوں سے نوازا۔ آج اگر میں ممبر پر بیٹھا ہوں، آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں تو انہی کے ساتھ، ورنہ آپ کوئی بھی آپ میں سے اپنا شجرہ اٹھا کر دیکھ لے، چوتھی پانچویں جگہ کے بعد آگے کفر کفر نظر آئے، بار دادا سے اوپر جائیں گے آپ تو مسلمان دکھائی نہیں دیں گے۔ خواجہ معین الدین چشتی اکبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بابا فرید الدین گنجی شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت خواجہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت میاں مین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جتنی پاک ہستیاں ہیں جو اپنے وطن کو چھوڑ کر، ماں باپ بھی بچے چھوڑ کر ان علاقوں میں ہجرت کر کے آئے، صرف اللہ اور اس کے رسول کے دین کو پھیلانے کی۔ ان پاک ہستیوں کا ہمارے اوپر احسان عظیم ہے، بہت بڑا احسان۔ ان میں سے ایک ہستی حضرت حافظ سید محمد عثمان المروندی رحمۃ اللہ تعالی،
مروند میں پیدا ہوا. یہ شہر تبریز کے قریب کا علاقہ ہے جو اس وقت آذربائیجان کا دارالخلافہ ہوا کرتا تھا. قدیم شہر ہے, دریا کے کنارے سبز و شاداب, بڑا خوشنما منظر. یہاں آپ کی ولادت ہوئی. یہیں پر آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل اور پھر پہلی بیعت بابا ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھوں میں آپ کی. انہوں نے ریاضت کرائی, خلافت سے نوازا, لمبا قد, زلفیں اور چمکتی ہوئی موٹی خوبصورت آنکھیں, اور خوبصورت چمکتی ہوئی موٹی آنکھوں کو دیکھ کے مرشد نے کہا تو شہباز ہے. سرخ کپڑے پہنتے تھے زیادہ, لال مشہور ہو. مرشد نے کلندری سلسلے میں بیعت کیا تو کلندر مشہور ہو. جمال الدین مجدد رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کو پھر کلندری سلسلے میں بیعت کیا. بعض نے یوں بھی لکھا کہ زندگی کے آخری سالوں میں اللہ کی عشق اور محبت کی مستی اور جلد کی کیفیت ان پر اتنی غالب رہتی تھی کہ انہیں اپنا ہوش بھی نہیں ہوتا. اسی کیفیت کو دیکھ کر, جلد پر مستی کی کیفیت کو دیکھ کر حضرت ابو علی شاہ کلندر رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی انہیں کلندر کہہ دیا. اسی دن سے آپ کلندر مشہور ہو. آپ کا شجرہ نسب حضرت امام جعفر صادق سے جا کر ملتا. امام جعفر صادق کو آپ جانتے ہوں کہ وہ بیٹے ہیں حضرت امام محمد باقر کے, ہوتے ہیں امام زین العابدین کے, اور وہ پڑھتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ. پاکیزہ شجرہ نسب, یہ بھی انسان کی زندگی اور انسان کے کردار اور سیرت میں اس کا بھی اہم حصہ. ماں کیسی ہے, باپ کیسا ہے, خاندان کیسا ہے, یہ چیزیں بھی انسان کے کردار میں اپنا عمل دکھاتی ہیں. تو آپ اپنے مرشد کے حکم کے مطابق سیون شریف میں تشریف لے جائیں. کہاں سے چلے؟ مروند شریف تبریز کے پاس کا علاقہ, آذربائیجان کا علاقہ, وہاں سے چلے اور مرشد کے حکم پر آپ سندھ کی دھرتی میں سیون شریف مقام پر تشریف لائے اور اس کھلے میدان میں آ کے ڈیرا لگا لیا چند درویشوں کے ساتھ. جس کھلے میدان کے بعد جو بستی تھی, آبادی تھی, اکثریت ہندوؤں کی تھی. مسلمانوں کے چند گھر تھے. ہندوؤں نے مسلمانوں کا جینا دو گھر کا رکھا, کیونکہ ان غیر مسلموں کے گھروں میں اکثر گھر وہ تھے جہاں فحاشی اور بدماشی کے اڈے کھلے ہوئے, بدکاری کا ارتکاب دن رات ہو رہا, کوئی رات خالی نہیں جاتی. آپ نے یہاں آ کر ڈیرا لگا. جو چند مسلمانوں کے گھر تھے انہیں پتا چلا کہ اللہ کے نیک بندے آئے ہیں, درویش آئے ہیں ہمارے اس علاقے میں, تو وہ آئے آپ کی خدمت میں آ کے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا, حضرت یہاں سے چلے جائیں, یہ علاقہ اچھا نہیں, بدنام زمانہ علاقہ, یہاں تو گناہ ہی گناہ ہوتے ہیں. فرمایا اسی لیے تو ہم آئے, اسی گناہ کو ختم کرنے کے لیے تو آئے ہیں.
بغیر حکمت کے نہیں بھیجے گئے۔ ہم نعرے لگاتے کہ ہم بہت بڑے عالم، بہت بڑے مبلغ، بڑے دین کے خیر کا۔ ہماری تبلیغ کن کے لیے ہوتی ہے؟ جو پہلی مسجد میں آ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ مذہب تو تب ہے کسی سینما ہال کے جہاں ٹکٹیں ملتی ہیں وہاں پہ جا کے کوئی عالم کھڑا ہو اور ٹکٹیں لینے والوں کو تبلیغ کرے، کوئی کسی برائی کے اڈے میں جا کے تبلیغ کرے، جہاں گناہ ہی گناہ اور آؤ وہاں جا کے کوئی عالم جا کے حق بات کہے پھر میں مانوں۔ یہ خاصہ ہے اولیاء کرام۔ کیوں؟ ان کے دل میں سوائے اللہ کے کوئی اور ہے ہی نہیں۔ عشق ہے تو اللہ کا، ڈر ہے تو اللہ کا، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف ہی نہیں، کسی کا ڈر ہی نہیں۔ رات ہوئی، گاہک آئے، ان اللہ والوں کی عبادت کا اثر ایسا تھا کوئی بھی آنے والا اپنے مشن میں کامیاب نہ ہو سکتا۔ پورے علاقے میں بات پھیل گئی، لوگوں نے آنا جانا چھوڑ دیا۔ وہ بدماش عورتیں اس وقت اس شہر کا حاکم جیت کی راجہ، چوپڑ راجہ جسے کہا جاتا تھا، اس کے دربار میں، اس کے محل میں آئے کہ چند درویش آئے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا کاروبار بند ہو گیا۔ اس نے سرکاری طور پر حکم جاری کر دیا، چند اہلکار بھیجے گئے، انہیں ہٹاؤ یہاں سے، انہیں تو حاکم شہر کا حکم ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ آپ کی عبادت میں اللہ اللہ کرنے میں مصروف ہیں، پیچھے آپ کے مرید درویش بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ آئے جو سب سے پیچھے تھا، اس کے پاس آگے کہنے لگے کہ ہم جی کا حکم لائے ہیں، آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ اس نے کہا میں تو مرید ہوں، میں تو حکم مانتا ہوں اپنے مرشد پاک کا، تیرے حاکم کو میں کیا سمجھوں؟ بات کرنی ہے تو ان سے کیجیے جو ہمارے آگے بیٹھے ہیں، وہ ہمیں اشارہ کریں گے تو ہم یہ جگہ چھوڑ دیں گے۔ اس نے قدم بڑھایا آگے بڑھنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے، زمین اس کے پاؤں پکڑ لی۔ آگے قدم بڑھاتے ہیں تو زمین قدم نہیں چھوڑتی، آگے قدم بڑھا ہی نہیں سکتے، اور پیچھے کی طرف قدم اٹھاتے ہیں تو زمین پاؤں چھوڑ دیتی ہے۔ اتنا خوف طاری ہوا کہ آگے تو جا ہی نہیں سکتے تھے، پیچھے کی طرف دوڑنا شروع ہو گئے، اور حاکم شہر کے پاس آ کے ساری کہانی سنی۔ اس نے اپنے ہندو پنڈتوں کو بلایا، نجومیوں کو بلایا کہ یہ کیا ماجرا؟ وہ کہنے لگے لگتا ہے یہ وہی ہستی آئی ہے کہ جس کی آمد کے بعد نہ آپ رہیں گے نہ آپ کا اقتدار رہے گا۔ ہمارا علم یہ کہتا یہ وہی ہے جن کے مرید خاص کو تم نے قید کر کے رکھا ہوا ہے، یہ وہی لگتے۔ آپ نے اپنی آمد سے پہلے اپنا ایک مرید بھیجا تھا یہاں، جین جی کے محل کے جنوب کی طرف گھنا جنگل تھا، جھاڑیاں تھی، بودلا نام تھا اس کا، اس نے آ کے یہاں ڈیرا لگا دیا۔ ہر روز 3 مرتبہ زمین پر اپنے رومال سے، چادر سے جھاڑو دیتا تھا زمین کے اوپر، اور نعرہ لگاتا تھا میرا مرشد آ رہا۔ لوگوں آ جاؤ نیکی کی طرف، آ جاؤ دین کی طرف، آ جاؤ اسلام کی طرف، آ جاؤ اسلام کی طرف، ورنہ پچھتاؤ گے۔ 3 بار اس کے نعرے بلند ہوتے تھے۔ حاکم وقت کی صاحب بیٹی تھی،
بڑی خوبصورت، وہ بالکونی میں کھڑکی کی طرف آ کے روزانہ کھڑی ہو جاتی تھی. ویسے اسے نہیں معلوم کہ یہاں اس گھنے جنگل میں کوئی اللہ والا درویش آیا ہوا ہے. نوکرانیوں نے دیکھا اور الزام لگا دیا کہ وہ درویش جی کی بیٹی کی خاطر آیا، اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا ہے اور یہ اس کے عشق میں مبتلا ہو گئی. آگے میں وقت کو پتا چلا، وہ اپنی بیٹی سے آگے اس نے سوال و جواب کیے، پتا چلا کہ بیٹی کو تو خبر ہی نہیں کہ کوئی آیا کہ نہیں آیا، کوئی یہاں جنگل میں رہتا بھی ہے کہ نہیں رہتا. وہ تو ہمیشہ کی طرح باہر کا منظر دیکھنے کے لیے کھڑکی میں آ جایا کرتی. پھر بھی جو چمچے تھے انہوں نے کہا کہ آپ اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ درویش کو پکڑ کے جیل میں ڈال. چنانچہ اس بودلہ نامی مرید خاص کو جو حضرت لا شباب قلندر کی طرف سے بھیجا ہوا تھا، اسے ہتھکڑیاں لگا دی گئی، پیروں میں زنجیریں باندھ دی گئی اور کمرے میں بند کر دیا. نجومیوں نے کہا یہ وہی ہستی ہیں جن کے مرید خاص کو تم نے قید کر کے رکھا ہوا، اس کو چھڑانے کے لیے آئے ہیں. اب تیری بھی ہلاکت، تیرے اقتدار کی بھی ہلاکت. کیا کیا جائے؟ دو مشورے ہوئے، دونوں پہ عمل ہوا. ایک مشورہ یہ ہوا کہ یہ کیونکہ مستجاب الدعوات ہیں، جو زبان سے کہتے ہیں فوراً قبول، لہذا ان کو حرام غذا معاذ اللہ کھلا دی جائے. مردار جانور پکڑا گیا، مرا ہوا، اس کو پکایا گیا، بھونا گیا اور ان درویشوں کے پاس بھیج دیا. درویش آپ کے پاس لے آئے اور دوسری طرف ایک خاص وزیر کو بھیجا گیا کہ جاؤ قیمتی تحفے تحائف لے کر، سونا چاندی ہیرے جواہرات، دنیا دار ہوگا تو قبول کر لے گا، پیش کرو ادھر. اس وقت درویشوں نے بھی آگ جلا رکھی تھی، کھانا پکانے کی تیاری درویش کر رہے. ادھر وہ قیمتی تحائف آئے، حاکم شہر کا پیغام پہنچا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، یہ قیمتی تحائف آپ کے لیے. آپ نے وہ تمام ہیرے جواہرات سونا چاندی اٹھایا، آگ میں جاؤں، اس کی اوسان ختم. یہ کیسا ہے جس کو سونا نہیں چاہیے، ہیرے جواہرات نہیں چاہیے، دنیا نہیں چاہیے. آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے، ہم علماء کے پاس بھی ہمارے نمازی آ کے تو دین کے مسائل نہیں پوچھتے، کہتے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ 4 پیسے زیادہ ہے. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی شورۂ آفاق کتاب عین الفقر کے اندر لکھا کہ نبی علیہ السلام کی ایک صحابی کا واقعہ لکھا، صحابی رسول کا واقعہ. فرماتے ہیں 2 میاں بیوی تھے گھر کے اندر، صحابی اور صحابیہ، اور گھر میں غربت کا یہ عالم تھا کہ کئی روز گزر جاتے تھے، ان کے لیے ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں ہوتا تھا کھانے کے لیے. میاں بیوی کے پاس صرف ایک چادر تھی تن ڈھانپنے کے لیے، لباس ہی نہیں تھا. اور گھر کی 4 دیواری سے باہر کسی کے کانوں تک آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارا یہ ہمسایہ اتنا غریب ہے. انہوں نے کسی کے آگے ہاتھ پھیلایا نہیں، کسی کو اپنی مشکل بتائی نہیں. ہمیں تو تھوڑی تکلیف ہو تو ہم پورے شہر میں ڈھنڈورا پیڑ دیتے، مسجد میں آگے اعلان کر دیں گے، ہاتھ پھیلا دیں گے، جھولی پھیلا دیں گے،
میں مر گیا 3 دن سے میرے بچے بھوکے. اما عائشہ صدیقہ فیفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بیوی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کے گھر کا کیا حال تھا. فرمایا ہمارے گھر میں تو ایک مہینہ گزر جاتا تھا, نہ روٹی پکتی تھی نہ ہنڈیا پکتی تھی, چولہے ہی نہیں جلتا تھا ہمارے گھر میں, کوئی تھا ہی نہیں. جو آتا آپ دے دیتے کسی کو, جو آتا دے دیتے, گھر کے اندر تو رکھتے کچھ نہیں. پانی یا 1-2 کھجوریں, یہی ہماری غذا ہوتی تھی. مہینہ 1-2 کھجوریں کھا رہے, پانی پی رہے, پانی پی رہے, کھجوریں کھا رہے. یہ اللہ کے نبی کے گھر کا جو فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کا بن کر میرے پیچھے پیچھے چلے. جن کا فرمان الفقر فخری, میرا فخر میرا فخر ہے, میں نے فقیری کو اختیار کیا غریب امت کا سر بلند کرنے کے لیے. یا اللہ تو نے مجھے غریبی میں پیدا کیا, غریبی میں نے پرورش پائی, غربت مجھے اچھی لگتی ہے, غریبی میں مجھے یہاں سے لے جانا اور قیامت والے دن غربا میں مجھے اٹھانا. یا اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے. آج غریب کہتا ہے یا اللہ مجھے کروڑ پتی بنا, تو یہ نبی کا ساتھ نہیں چاہیے. اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرما دیا, اٹھاؤ مشکات شریف, کہ غریب امیر کے بدلے میں 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. تو یہ تو اپنی غربت میں ناز کرنا چاہیے. ایمان کامل ہوگا تو ناز کرے گا, ایمان کامل ہوگا تو رب کی تقسیم پر راضی ہوگا کہ یہ میرے مولا کی تقسیم ہے جس نے اس کو کروڑ پتی بنا دیا اور میرے گھر میں روزہ ہے. میں اپنے مالک کی تقسیم پہ راضی رہوں. ہمارا تو ایمان کمزور ہے نا. ایک ہی چادر, ایک بڑا مٹکا سا تھا کھجورے رکھنے والا, بیوی اس برتن کے اندر چھپ جاتی تھی چادر اپنے شوہر کے پاس, وہ چادر باندھ کر آتے تھے مسجد نبی شریف میں نماز ادا کرتے, دعا سے پہلے بھاگ جاتے تھے گھر اور پھر آپ مٹکے میں چلے جاتے اور چادر بیوی کو دیتے, وہ باندھ کے نماز ادا کرتے. یہ نبی کے صحابی کا حال بتا رہا. ہم وظیفے مانگتے, وظیفہ چاہیے, انعامی بانڈ نکل ہے, کروڑ پتی بن جائے. حضرت باج عظیم اسلامی رحمت اللہ تعالی علیہ ساری رات عبادت کرتے تھے, سارا دن روزہ رکھتے تھے, بڑا مزہ آتا تھا, لطف آتا تھا. ایک رات ساری رات عبادت کرتے گزر گئی, روتے گزر گئی, لطف نہ آیا. صبح اٹھے تو اپنے درویش ساتھیوں سے کہا میرے گھر کی تلاشی لو, لگتا ہے دنیا میرے گھر کے اندر آ چکی. رات میں عبادت کرتا رہا, روتا رہا, لیکن وہ حضوری, وہ روحانیت, وہ طہارت, پاکیزگی, اطمینان قلب, وہ سکون, وہ لذت مٹھاس عبادت والی مجھے نصیب ہی نہیں ہوئی جو کوئی حالات نصیب ہوتی تھی. درویشوں نے کہا حضرت سال ہا سال سے ہم آپ کی خدمت میں آپ کے ساتھ ہیں, ہم جانتے ہیں کہ آپ کے گھر میں تو 1 درہم و دینار کی ہمیں شکل ہی نہیں دیتی, کتنی مدت تھی. کوئی نذرانہ لاتا بھی ہے تو فوراً فرما دیتے غریبوں میں بانٹ دو, آپ تو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. فرمایا نہیں, تلاشی لو, کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے. جب تلاشی لی گئی کمرے کی تو ایک چھوارا کھجور کا دانہ چارپائی کے پائے کے قریب پڑا ہوا اندھیری کمرے کے اندر وہ ہاتھ میں آ گیا. ایک درویش کہنے لگا حضرت یہ چھوارا ملا, آپ روک پڑے. فرمایا میں بھی کہوں لذت کیوں نہیں آ رہی, اس کا مطلب ہے کہ دنیا میرے گھر میں آ چکی. یہ تھے پاکیزہ لوگ, یہ تھی پاک ہستیاں. ہمارا تو کروڑوں کا بینک بیلنس رہتا ہے, ہمارے گھر کے اندر مہینے کا راشن, ابھی ماہ رمضان نہیں آیا, ہم نے ایک مسلمان نے ایک
کا راشن اپنے گھر میں رکھ لیتا. ارے تجھے کس نے گارنٹی دی کہ تو نے پرسوں تک زندہ بھی رہنا؟ کسی نے اسلام لکھ کر دیا بھائی. موتو قبل ان تموتو حدیث پاک ہے کہ موت آنے سے پہلے مر جاؤ، مرنے سے پہلے مر جاؤ. اس حدیث کا مفہوم محدثین کہتے ہیں اپنی خواہشات کو مار، نفس امارہ کو مار. نفس امارہ مر جائے گا تمہارا نفس نفس مطمئنہ بن جائے گا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک فادخلی فی عبادی وادخلی جنت. کیونکہ قیامت والے دن نفس مطمئنہ سے کہا جائے گا اپنے رب کی طرف آ جا، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور سیدھا جنت میں چلا. یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو کسی نے شکایت لگا دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلام پھیرتے بھاگ جاتے ہیں، دعا میں شامل ہی نہیں ہوتے. ہمارے یہاں بھی ایسا ہے کہ ادھر میں 2 فرض پڑھا کے سلام پھیروں گا، کافی لوگ بھاگنا شروع ہو جائیں گے، مسجد سے نکلنا شروع ہو جائیں گے جیسے یہاں وہ جیل میں تھے، بہت تکلیف میں تھے، اب وہ بھاگ کر اپنی جان بچانا چاہتے. حالانکہ جس طرح کے کرونا اور وبائی امراض پھیل رہی ہے اس میں تو اجتماعی توبہ اور اجتماعی دعاؤں کی ایسا ضرورت ہے کہ مل کر دعا کرو. کوئی تو نیک بیٹھا ہوگا جس کی آمین پر اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا. تو رب سے اتنا بے نیاز ہو گیا ادھر سلام پھیرتا اور تو بھاگنا شروع ہو جاتا ہے. یہاں سے بھی جائیں گے کئی لوگ اور اس شیشے والے تو کئی لوگ بھاگنا شروع ہو جائیں گے. بہانہ کیا بقیہ نماز گھر پڑھیں گے، نوجوان پیر گپے ہانکتے رہیں گے، بقیہ نماز پڑھتا ہی کوئی نہیں، شاید ہی کوئی پڑھتا ہو. یا میں سمجھتا ہوں اس لیے بھاگ جاتے کہ کہیں وہ چندے والا رومال آ رہا ہے اس سے پہلے نکل جائیں، کہیں 10-20 روپے ڈالنے نہ پڑ جائیں، مسجد کو دینے نہ پڑ جائیں. افسوس ہے تمہاری زندگی پر کہ جس رب نے تمہیں لاکھ پتی کروڑ پتی بنایا، اپنا گھر چلا رہے ہو، کرایہ بھی دے رہے ہو، بل بھی دے رہے ہو، بچوں کو بھی پڑھا رہے ہو، ان کی فیسیں بھی دے رہے ہو، گھر کے سارے اخراجات، ہر بچے کا جیب خرچ لگا رکھا. جس مسجد میں 5 گانا نماز پڑھتے ہو وہاں 10, 20, 50 روپے دیتے، موت آتی ہے تمہیں. اللہ کا خوف ہونا چاہیے. ہر مسلمان یہ اپنے اندر جھانکے اور کہے یہ مسجد اللہ کا گھر میری ذمہ داری ہے، اس کے اخراجات کے میں بھی میں نے حصہ ڈالنا ہے، یہ میری ذمہ داری ہے. یہاں پنکھے لگے ہوئے ہیں، ہوا والے پنکھے ہونے چاہیے، روشنی ہونی چاہیے، قالین ہونے چاہیے، وضو کے لیے پانی ہونا چاہیے اور صفائی ہونی چاہیے. تمہارا اپنا گھر اتنا صاف ستھرا نہیں ہوگا جتنا اللہ کا گھر تمہیں صاف ستھرا ملتا ہے. مگر کیا ہے تو بس بیٹا اس میں نعرے نہیں لگاتے. یہ سچ بول رہا ہوں میں. اگر ہم 100 روپیہ بھی ہر جمعہ رومال کے اندر ڈالیں مہینے کا 400 روپیہ بنتا. کسی کیا کہ ہمیں حیات پھیلانے کی حاجت ہی نہ پیش، کبھی تمہیں کہنا بھی نہ پڑے کہ یار ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں چندہ دو. صرف 100 روپیہ رومال کے اندر ڈال. حکومت کو کہیں گے مہنگائی ہوگی، ہماری تنخواہیں بڑھاؤ، ہمارے لیے ریلیف کا انتظام کرو. اور ہم نے 50 سال پہلے بھی 10 روپے ڈال دے تھے چندہ، آج بھی 10 روپے دے رہے. ملک صاحب سے پوچھئے کہ جب وہ چندہ اکٹھا کرتے ہیں زیادہ 10 والے نوٹ ہوتے. لیکن میں ان اپنے بزرگوں کو، بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو 500,000 روپیہ بھی ڈال دیتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ مسجد کا نظام چل رہا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سے پہلے بھاگ جاتے، دعا میں شریک ہی نہیں ہوتے. آپ نے فرمایا اگلی نماز پہ آئیں تو بٹھا لینا. ہمارا کہنا کہ اللہ کے رسول بات کرنا چاہتے، بٹھا لیا گیا صحابی کو. لوگ بیٹھ گئے، نبی علیہ السلام نے پوچھا ہاں
تم دعا سے پہلے نماز کے فوراً بعد گھر چلے جاتے ہو کیوں؟ وہ خاموش ہے۔ اللہ کے نبی نے پھر پوچھا، ہم پوچھ رہے بتاؤ نا۔ آقا آپ کو پتہ ہی ہے۔ ارے مگر ان سب کو تو نہیں پتا، اللہ اس کے رسول تو جانتے ہیں، لیکن اب یہ عوام میں بات آ گئی، سوال آ گیا تو جواب ان کو چاہیے، ان کو مطمئن کرنا، پھر ان کو بتانا ہے کہ میری تربیت کے زیر اثر میرا غلام ایسا بھی ہے جس کے گھر میں کپڑے بھی نہیں پہننے کے لیے ایک چادر میں میاں بیوی گزارا کرتے ہیں، مگر دنیا والوں کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے۔ میں یہ بھی تو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ رو کر آنکھوں سے آنسو جاری ہو، روتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رب کی رضا پہ، اس کی تقسیم پہ راضی ہوں۔ میرے مولا نے مجھے جس حال میں رکھا، میں ناراض نہیں ہوں اپنے رب سے، میں راضی ہوں۔ ضرور کوئی حکمت ہوگی کہ کسی کو اس نے مالدار بنا دیا اور میرے گھر میں کھانا نہیں، میرے گھر میں برتن نہیں، میرے گھر کے اندر کپڑے نہیں۔ آپ نے پوچھا تو بتا رہا، ہم دو میاں بیوی ہیں، انتہائی غربت میں ہیں، ایک چادر ہے ہمارے پاس، نماز میں نے بھی پڑھنی ہے آپ کے پیچھے، نماز گھر میں بیوی نے بھی پڑھنی ہے، تو میں جلدی بھاگ کر واپس جاتا ہوں اور وہ چادر بیوی کو دیتا ہوں اور خود برتن میں بیٹھ جاتا ہوں اور بیوی نماز پڑھتی۔ نبی علیہ السلام نے جملے سنے تو اللہ کے نبی رو پڑے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ میرے غلام کے گھر کا یہ حال۔ اچانک ایک شخص آیا، ہدیہ تحفے کے طور پہ 400 درہم لایا، نبی علیہ السلام کے سامنے رکھا۔ آپ نے فرمایا ادھر یہ 400 درہم ہے، اگر تم پسند کرو تو یہ اپنے گھر لے جاؤ۔ جملے پہ غور نہیں کیا، اگر آپ فرماتے یہ لو اور لے جاؤ گھر، پھر تو حکم ہو گیا، ماننا پڑتا، ورنہ اگر تم چاہو تو۔ اس نے کہا آقا صرف اتنی اجازت دو، میں اپنی بیوی سے پوچھ لوں کہ وہ گھر میں دنیا کو لانا بھی چاہتی ہے کہ نہیں، دنیا کے گھر میں آنے کو پسند بھی کرتی ہے کہ نہیں۔ بیوی بھی ہو تو ایسی ہو، آج کی بیوی سے تو اللہ بچائے، شوہر اگر حلال اس کمانے والا ہے تو روزانہ تانے دیتی ہے، لڑائی کرتی ہے، طلاق مانگتی ہے، فلاں کے گھر میں بیوی ہے، فریج ہے، فلاں اے سی لگے ہوئے ہیں، میرے گھر میں کیوں کچھ نہیں، جہاں سے مرضی لاؤ، چوری کرو، ڈاکہ مارو، مجھے تو سہولتیں چاہیے ورنہ میں نے تیرے گھر میں نہیں رہنا۔ یہ آج کی عورت کی فرمائش ہے، آج کی لڑکی، آج کی بیوی بن کر یہ کیوں کہتی ہے؟ کیونکہ ماں باپ نے اس کی تربیت ہی نہیں کی۔ اگر والدین اس کی تربیت کر کے اسے بھیجتے، وہ کبھی ایسی فرمائش نہ کرتی، بلکہ اپنے شوہر کا ساتھ دیتی کہ آپ تھوڑا لا رہے ہیں مگر اس کے حلال لا رہے ہیں، جس پر اللہ اور اس کے رسول راضی، میں بھی تیرے پر راضی۔ اگر ایسی عورت کسی گھر میں ہے تو میں اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں، لیکن بہت کم ہو گئے، بہت کم۔ شاب و ناظر آج کے دور وہ گھر گئے جا کے بیوی اس کو بات بتائی، بیوی کی چیخ نکل گئی، ساری زندگی غربت میں گزاری سے اس لیے کہ دنیا میرے گھر میں نہ آئے، آج آپ پھر دنیا کو لانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس آئی ہے، اللہ کے نبی نے مجھے اختیار دیا، میں نے کہا میں اپنے بیوی سے پوچھ لوں، اللہ والی تو بتا مجھے کیا کرنا چاہیے، انکار کروں گا کہیں ناراض نہ ہو جائیں، لے کر آتا تو ناراض ہو جاتی، فرمایا پھر ایسا کرو آؤ اللہ سے خود پوشیدہ ہے، میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، میں مٹکے میں کھڑی ہوں، تم ساتھ کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت نماز حاجت کے پڑھتے ہیں، رب سے کہتے مولا ہمیں موت دے دے مگر دنیا ہمارے گھر میں نہ آئے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ عین الفقر کتاب میں لکھتے ہیں کہ دونوں نے 2 نفل پڑھ کے سلام پھیرا، دعا مانگی، دونوں کا انتقال ہو، موت کو گلے لگا دیا۔ آج ہم 2 نفل پڑھتے ہیں کہ 4
ثواب کیسے زیادہ ہو جائے، رزق بڑھ جائے، لاکھ پتی ہیں تو کروڑ پتی ہو جائیں، کروڑ پتی ہو جائیں تو ارب پتی بن جائیں۔ میرے رسول کے صحابہ کیسے؟ اور یہاں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی کا ذکر کر رہا ہوں، جن کے پاس بڑے تشت بھرے ہوئے آئے، آپ کی نظر کر دی، فرمایا اپنے حاکم سے جا کر کہو اپنی خیر منائے، میرے مرید خاص کو باعزت طور پر رہا کر دے، اسے اذیت دینا چھوڑ دے، ورنہ اسے کہہ دو کہ ہم خود ہی چھڑا لیں۔ اس نے جا کے سارا پیغام دیا، وہ ضدی تھا، نہیں مان۔ ایک رات ایسی بھی ہے، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی، نماز عشاء کی تکمیل کے بعد فرمایا درویشو اسی طرح میرے پیچھے صفے بنا کر بیٹھے رہنا، ہاتھ اٹھائے دعا مانگی، یا اللہ میرے مرید کو رہائی عطا فرما، یا اللہ میرے مرید کو رہا کر دے۔ پھر 3 بار آواز دی، اے پودلا جلدی آ، میں تیرے ملنے کے لیے اشتیاق میں ہوں، مجھے شوق ہے تجھے ملنے کا، میرے حکم پر تو آیا، میری خاطر تو نے مارے کھائی، آج کی رات تیری رہائی کی رات ہے۔ ارے پودلا کا کہنا، ایک آواز میرے کانوں میں آئی، ہاتھوں کی ہتھکڑیاں کھل کے گر گئی، پیروں کے زنجیر کھل کے گر گئے، میں آزاد ہو گیا، اور ایک کال کوٹھڑی کے دروازے خود بخود کھل گئے، ایک آواز میرے کانوں سے آ رہی تھی، ارے اے بودلا جلدی آ جا، میں تجھے ملنے کے انتظار میں ہوں۔ بودلے نے نعرہ لگایا، ادھر ہتھکڑیاں کھلی، ادھر زنجیر کھلے، ادھر نعرہ لگا دیا، میرا مرشد آ گیا ہے، میرا مرشد آ گیا ہے۔ ایک زلزلہ آیا، پورا شہر زلزلے کی لپیٹ میں، بدکارہ عورتیں گھروں سے نکلی، آپ کے پاس آ کے توبہ کی، اب معافی مانگتی ہیں، توبہ کرتی ہیں، آج کے بعد یہ گناہ والی زندگی سے توبہ، آج کے بعد ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور ہم نیکی والی زندگی گزاریں۔ مردوں نے آ کے معافی مانگی، پورا محل زمین بوس ہو گیا، وہ چوپڑ راجہ جی زمین دو، اس کے کرندے بھی نجومے بھی، یہ دھرتی اسلام کی دھرتی بن گئی۔ اس وقت سے لے کر آج تک وہاں اسلام کا بول بالا۔ کہاں سالی پڑی، لوگ آپ کے پاس آئے، حضرت آپ اللہ کے نیک انسان ہے، دعا مانگے تو رو پڑے، فرمایا میں کب نیک ہوں بھائی، کیسے تو نے یقین کر لیا کہ میں نیک ہوں، میں تو گناہگار خطاکار انسان، مگر لوگوں کی فرمائش پر آپ نے دعا مانگی، آگے کھڑے لوگ پیچھے کھڑے دعا مانگنے، ابھی ہاتھ چہرے کی طرف نہیں آئے کہ بادل آئے اور مین برسے، حج پر تشریف لے گئے تو منظر بھی دید نہیں تھا، حج کے لیے سواری پر بیٹھے جانے کے لیے تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، اے عثمان غور کر، آج حج کی سواری پر جا رہا ہے، کل جب موت آئے گی تو جنازے کی سواری پر بھی جانا پڑے گا، احرام کی دو چادریں باندھی تو کفن کی دو چادریں یاد آ گئیں، میدان عرفات میں پہنچے تو میدان قیامت کو یاد کر لیا، اس دن بھی 2 گروہ ہوں گے، آج بھی 2 گروہ ہیں، جنت کے اندر جانے والا، جہنم میں جانے والا، میدان حشر میں لوگ جمع ہو جائیں گے، رفع
فرمائے گا ان کو تقسیم کر دو، ارے یہ جنتی ہے یہ دوزخی ہے۔ فرمایا میدان عرفات میں بھی آج دو حصوں میں لوگوں کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کا حج قبول ہو گیا ہے، یہ وہ بد نصیب ہیں جن کا حج رد کر دیا گیا ہے۔ خانہ کعبہ کے پاس آئے اور طواف میں یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی نمازی عبادت میں مصروف ہو، اور در غلاف کعبہ سے لپٹے ملتزم سے چمٹے، ارے یوں لگا جیسے کوئی خطا کار انسان اس کے دامن کو پکڑ لیتا ہے جس کی کوئی خطا کی ہوئی ہوتی ہے، جب تک تو معاف نہیں کرے گا میں تیرے دامن کو نہیں چھوڑوں گا۔ حجر اسود کا بوسہ لیا، ارے یوں لگ رہا تھا جیسے اپنے اللہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ارے توبہ کی بیعت کر رہے ہوں۔ ایک ایک ادا نرالی تھی، ایک ایک ادا اچھوٹی تھی۔ آپ کی اکثر عادت تھی کہ آپ چلتے بھی تھے تو نظریں جھکا کر چلتے، کسی محفل میں بھی بیٹھتے تو گردن کو خم کر کے نگاہ نیچی رکھتے، لوگوں کو اس طرح آنکھیں اٹھا کر کبھی نہیں دیکھتے۔ آج انکساری کا یہ عالم۔ ایک گلی تھی، کیونکہ ہندو بھی رہتے تھے وہاں مسلمان بھی رہتے تھے، اس گلی کے اندر ایک جگہ پہ آپ روزانہ آ کے کچھ دیر کے لیے بیٹھا کرتے۔ سامنے جو مکان تھا اس میں ایک ہندو لڑکی رہتی تھی جس کی خواہش ہوتی تھی کہ کاش کبھی آپ اپنا چہرہ اوپر کریں میں آپ کی زیارت کروں۔ دل ہی دل میں وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکی، لیکن ڈر کے مارے اس نے اپنے کلمے کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ یہ راز وہ جانتی تھی یا پھر حضرت لال شباز قلندر جانتا؟ آج اس کی طرف اس قدر غالب آ گئی کہ اسے رہا نہ گیا، اس نے اوپر سے چھلانگ لگائی، آپ کے سامنے آ کے زمین پر گری، شدید زخمی حالت میں۔ آپ کے چہرے کا دیدار تو کر لیا آپ نے فوراً، کیونکہ وہ ہندو تھے لیکن پھر بھی ان کی عورتیں ڈولی میں آیا جایا کرتی تھی، باپ پردہ رہتی تھی، بغیر پردے کے کوئی ہندو عورت باہر نہیں نکلتی۔ آج مسلمان کی عورت 2 من کی 3 من کی، وہ بغیر چادر کے بغیر برقعے کے پھر رہی، اور ہم سب خوش ہوتے ہیں۔ کسائی کے پاس جو نا پائیا گوشت لینے کے لیے تو کیا کہتے ہو، اسے اخبار میں لپیٹ، پھر شاپر میں لپیٹ، پھر شاپر اوپر ڈال، ڈبل کر شاپر، پائیا گوشت ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ میرے نبی نے فرمایا پوری عورت ننگی ہے، ننگ ہے، عورت کا لفظی عورت کا معنی ہی ننگ ہے۔ ایک پاؤں کو چھپا رہے ہو اور 2 من کو تم چھپا ہی نہیں رہے۔ ماں پھر رہی ہے گلیوں بازاروں میں، بہن پھر رہی ہے، بیٹی پھر رہی ہے، کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ ہر بدماش نظریں اٹھا کے دیکھ رہا ہے، اس کو بری نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ وہ ہندو تھے لیکن باپ پردہ تھا۔ آپ نے یہ سوچا کہ یہ عورت گری ہے کہ کوئی لوگ دوڑ کر آ رہے ہیں، کوئی اس پہ نظر نہ ڈال دے۔ آپ کے پاس سیاہ کمبل ہوتا تھا، ایک ہی کمبل تھا جو دن کے وقت اور رات کے وقت آدھا نیچے بچھاتے تھے، آدھا اوپر اوڑھ لیتے تھے۔ کوئی کمبل آپ نے اپنے اوپر سے اتارا، اس عورت کے اوپر ڈال، کیونکہ اس نے ایک جھلک آپ کو دیکھی، آپ کے سامنے کلمہ پڑھا، فوت ہو۔ اب ہندو دوڑ کر آئے اسے اٹھانے کے لیے، اٹھائیں تو وہ لاش اٹھتی نہیں۔ 10 15 20 آدمی آ گئے، نہیں اٹھتی۔ اب جلال میں فرمایا پورا شہر بھی جمع کر لو، یہ لاش نہیں اٹھے گی۔ ایک شخص بول اٹھا، حضرت کیا بات ہے، کیا کوئی اس سے خطا ہو گئی؟
فرمایا نہیں، اس کی قسمت میں جلنا نہیں لکھا، آگ میں جانا اس کے مقدر میں نہیں لکھا۔ مجھے زبان تو وعدہ کرو کہ مسلمانوں کے طور طریقے کے مطابق اس کی تدفین ہوگی، ارتھی کی بجائے اس کا جنازہ اٹھایا جائے گا تو پھر یہ لاش اٹھے گی۔ انہوں نے وعدہ کیا، پھر دو آدمیوں نے ہاتھ لگایا تو لاش اٹھ گئی۔ اس عورت کی قبر آج بھی سیون شریف میں موجود ہے۔ لیکن برا ہو جہالا کا، جاہل لوگوں کا، جاہل عقیدت مندوں کا، وہ بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہر سال عرس کے موقع پر اس عورت کی قبر سے مہندی نکالتے ہیں اور مختلف گلیوں سے گھما کے لال شہباز قلندر کے مزار پر لاتے ہیں، مہندی نکال کر وہاں کے ختم کرتے۔ یہ رسم شروع کی ہوئی ہے کہ جیسے وہ میاں بیوی ہونے والے تھے یا ہو رہے ہیں۔ یہ جہالت، اللہ نے اس کو کفر سے آزادی دی، اسلام کی دولت سے مالا مال کی۔ یہ کم اعزاز ہے کہ اللہ والے کے دامن میں سامنے لیٹی ہوئی آرام کر رہی ہے، اس کے دامن کو پکڑا ہے اس نے جو خالص سادات کا گھرانہ، اس کا ایک بھی غیر سید آپ کے شجرہ نسب میں موجود نہیں، اور اصلی سید آپ کا کیا اسم گرامی ہے؟ میں نے شروع میں بتایا تھا، حافظ قرآن تھے، عالم بعمل تھے۔ حضرت سید محمد عثمان یہ بیٹے ہیں سید محمد کبیر شاہ کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سید محمد کبیر شاہ بیٹے ہیں سید شمس الدین شاہ کے۔ سبحان اللہ۔ سید شمس الدین شاہ بیٹے سید نور شاہ کے۔ سبحان اللہ۔ سید نور شاہ بیٹے سید محمود شاہ کے۔ سبحان اللہ۔ سید محمود شاہ بیٹے سید احمد شاہ کے۔ سبحان اللہ۔ سید احمد شاہ بیٹے سید ہادی شاہ کے۔ سبحان اللہ۔ سید ہادی شاہ بیٹے سید مہدی شاہ کے۔ سبحان اللہ۔ سید مہدی شاہ بیٹے سید منتخب شاہ کے۔ سید منتخب شاہ بیٹے سید غالب شاہ کے۔ سید غالب شاہ بیٹے سید منصور شاہ کے۔ سید منصور شاہ بیٹے سید اسماعیل شاہ کے۔ سید اسماعیل شاہ بیٹے سید امام محمد کے۔ سید امام محمد شاہ بیٹے سید امام جعفر صادق کے۔ سید امام جعفر صادق بیٹے ہیں سیدنا امام محمد باقر کے۔ سیدنا امام محمد باقر بیٹے سیدنا امام زین العابدین کے۔ سیدنا امام زین العابدین بیٹے ہیں حضرت امام حسین کے۔ سیدنا امام حسین بیٹے مولا حسین علی اللہ۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کیونکہ اس